أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم اور توفیق سے ہمارے لیے نیکیوں کے مواسم بنائے. نیکیوں کے ان مواسم کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ہم نیکیوں کے ان مواسم میں زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل کی عبادت کر کے اس جنت کے مستحق ٹھہریں جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جسے اللہ عز و جل نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کیا ہے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان متقی اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے. آمین رب العالمین. نیکیوں کے ان مواسم میں ایک وہ موسم ہے جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے. چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور چند دنوں کے بعد یہ مہینہ امت اسلامیہ پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ آج کی اس مجلس کا عنوان استقبال رمضان ہو. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس ماہ کی قدر کرتے ہیں اور اس ماہ کا حق ادا کرتے ہیں، اور اس ماہ میں جس طرح سے رہنا چاہیے اللہ عز و جل ہمیں اس ماہ میں اس طرح سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ کے ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اس ماہ میں بخش دیا جاتا ہے اور جن کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. آمین رب العالمین. برادران اسلام، ماہ رمضان یہ ہجری کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے. پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ صفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول، چوتھا مہینہ ربیع الثانی، پانچواں مہینہ جمادی الاول یا جمادی اولی، اور چھٹا مہینہ جمادی الثانیہ، ساتواں مہینہ رجب، آٹھواں مہینہ شعبان، 9واں مہینہ رمضان ہے. یہ اللہ عز و جل کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں سے ماہ رمضان کو دیگر مہینوں پر فضیلت عطا کیا، اور اس ماہ کو وہ خصوصیت عطا کی جو خصوصیات دیگر مہینوں کو حاصل نہیں ہے. یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ عز و جل جیسے پیدا کرنے میں منفرد ہے، یکتا ہے، اسی طریقے سے کسی کو فضیلت عطا کرنے میں، کسی کو بزرگی عطا کرنے میں بھی منفرد ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو اللہ عز و جل اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری چیزوں پر فضیلت عطا کیا ہے. جس طریقے سے پیدا کرنے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسی طریقے سے فضیلت عطا کرنے میں، چن لینے میں، بزرگی دینے میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ہے. رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن فرشتوں میں اللہ عز و جل نے
بعض کو بعض پر فضیلت دی، جیسے جبرائیل علیہ السلام کو، میکائیل علیہ السلام کو، اسرافیل علیہ السلام کو دیگر فرشتوں پر فضیلت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ان تینوں فرشتوں کا ذکر کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے رسولوں کو دوسروں پر فضیلت عطا کی، اور ان رسولوں کو اور بندوں پر چن لیا، پھر ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ پھر ان رسولوں میں سے اللہ عز و جل نے 5 کو چن لیا اور انہیں اولو العزم من الرسل کہا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان 5 میں 2 کو سب پر چن لیا، ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان دونوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے دن بنائے، بعض دنوں کو بعض پر فضیلت عطا کی، جیسا کہ ذی الحجہ کے جو شروع کے ایام ہیں انہیں دوسروں پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے راتیں بنائیں اور بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت دی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 ماہ سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ بنائے، زمین بنائی، بعض زمین کو بعض پر فضیلت دی، جیسا کہ مکہ مکرمہ کو ساری زمین پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، اور حدود حرم مکی میں راجح قول کے مطابق ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، جیسا کہ اجوا کھجور کو فضیلت عطا کی ہے، اور اسی طریقے سے پینے کی چیزوں میں زمزم کو دوسرے پانی پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل جیسے پیدا کرنے میں منفرد ہے، کوئی اس کے ساتھ پیدا کرنے میں شریک نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ عز و جل کسی کو چن لینے میں، بزرگی عطا کرنے میں بھی منفرد ہے، کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ اگر اس مسئلے کو سمجھ لے تو آج بہت سارے لوگ جو شرک میں ملوث ہیں، اور اپنے طریقے سے جہاں کسی بزرگ کی قبر پائی جائے، یا کہ جس کا نام انہوں نے ولی رکھا ہے اس کا مقبرہ پایا جائے، لوگ ان جگہوں کو مقدس سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ان جگہوں کو مقدس قرار دیا ہے یا کہ ہم نے ان جگہوں کو مقدس قرار دیا ہے۔ تو برادران اسلام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین نے مہینے بنائے، جس طریقے سے دنوں میں جمعہ کو اور دنوں پر فضیلت عطا کی، اسی طریقے سے مہینوں میں ماہ رمضان کو دیگر مہینوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان کے فضائل کیا ہیں، یا یوں کہیے کہ ماہ رمضان کی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کیونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ جب انسان کسی چیز کی اہمیت کو جان لیتا ہے تو پھر اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان ماہ رمضان کی حقیقت کو جان لے تو پھر وہ ماہ رمضان سے فائدہ اٹھائے گا۔ اگر کسی کو ماہ رمضان کی فضیلت کا علم نہ ہو، خصوصیت کا علم نہ ہو، تو جیسے ماہ رمضان سے پہلے تھا ویسے ہی ماہ رمضان اس پر گزر جائے گا۔ تو ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا استقبال آسمان میں بھی ہوتا ہے اور جس کا استقبال زمین میں بھی ہوتا ہے۔ آسمان میں اس کا کیسے استقبال ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، جب رمضان آ جائے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو گویا اس طریقے سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بعض روایتوں میں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بعض روایتوں میں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس مہینے میں لوگوں کے اندر نیکیوں کے جانب توجہ بڑھ جاتی ہے اور نیکیاں قبول بھی ہوتی ہیں، تو لہذا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس ماہ کے اندر برائیاں کم ہوتی ہیں یا برائیوں کی جانب کم توجہ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ ہے شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لوگ عام طور سے سوال کرتے ہیں کہ جب شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے پھر لوگ برائی کیوں کرتے ہیں؟ انسان کبھی برائی کرتا ہے اپنے نفس امارہ کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے انسان کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر برائی کرتا ہے، تو شیطان کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے دیگر مہینوں میں جس تیزی کے ساتھ شیطان شر کو پھیلاتا ہے، اس ماہ کے اندر اس تیزی کے ساتھ شر کو پھیلاتا نہیں ہے، جیسا کہ ہم آپ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات ہوئی آسمان کی، اور جیسا کہ دوسری ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہے، ومردت الجن، اور سرکس جنات کو، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منها باب، اب پورے رمضان میں اس کے کسی دروازے کو کھولا نہیں جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پورے رمضان میں اس کے کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ تو بات ہوئی آسمان کی، اور جہاں تک زمین کی بات ہے کہ زمین میں اس کا استقبال کیسے ہوتا ہے، اسی حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے تو آگے بڑھ، اے شر کے چاہنے والے تو رک جا۔ تو اس طریقے سے یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کا استقبال آسمان میں بھی ہوتا ہے اور جس کا استقبال زمین میں بھی ہوتا ہے، کہ آسمان میں رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور زمین میں یہ ہوتا ہے کہ شیطانوں کو، سرکس جنات کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اور روزانہ ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے اے خیر کے چاہنے والے تو آگے بڑھ، اے شر کے چاہنے والے تو رک جا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ماہ رمضان میں لوگوں کی نیکیوں کے جانب دیگر مہینوں کے مقابلے میں توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور جذبات کو زیادہ بڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت ہے۔ اس مہینے کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے سارے مہینوں میں اس مہینے کو اس کے لیے چن لیا کہ اسلام کا جو چوتھا رکن ہے روزہ رکھنا، اللہ عز و جل نے اس مہینے کو اس چوتھے رکن کے لیے خاص کر دیا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے تم اس بات کی گواہی دو اللہ عز و جل کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رمضان کا روزہ رکھو۔ تو گویا روزہ جو اسلام کا چوتھا رکن ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص کر دیا۔ تو یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے، اور یہ بھی اس مہینے کی فضیلت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اسلام کے چوتھے رکن کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اب برادران اسلام، روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کا مطلب یہ ہے رک جانا، کسی بھی چیز سے رک جانے کو صوم کہتے ہیں۔ کھانے سے رک جائیں، پینے سے رک جائیں، حتیٰ کہ بات کرنے سے بھی رک جائیں، اس کو صوم کہتے ہیں۔ جیسا کہ مریم علیہ السلام نے کہا تھا، انی صمت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، آج میں کسی انسان سے ہرگز بات نہیں کروں گی۔ یہ روزہ بات نہ کرنے کا روزہ تھا۔ تو گویا صوم کا معنی ہے رک جانا، لیکن شرعی اصطلاح میں صوم کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے اور پینے اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانا ہے۔ تو دو باتیں ہیں، پہلی چیز اللہ کی عبادت کی نیت ہونی چاہیے۔ ایسے ہی کوئی شخص جو ہے کھانے پینے سے رک جائے تو وہ روزہ نہیں ہوگا، بلکہ روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں آپ ارادہ کریں کہ آپ اللہ کے عبادت کے لیے کھانے پینے چیزوں سے رک گئے ہیں۔ تو یہ پہلی بنیادی شرط ہے، اسی کو کہتے ہیں روزے کے دو ارکان ہیں۔ دو ارکان میں پہلا رکن ہے کہ دل میں نیت کرنا، انما الاعمال بالنیات، اور یہ آپ جان لیں فرض روزے کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے، لیکن نفل روزے کے لیے صبح صادق کے بعد بھی نیت کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ انسان صبح صادق کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرے جو روزے کے منافی ہو۔ اور روزے کا دوسرا رکن، جیسا کہ بھی آپ نے سنا، رک جانا، کھانے سے، پینے سے، جماع و ہم بستری سے، ان تمام چیزوں سے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے رکنا۔ کب تک؟ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک۔ تو گویا روزہ کے یہ دو رکن ہوئے، پہلا رکن ہے نیت کرنا اور دوسرا رکن ہے روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانا۔ یہاں آپ یہ جان لیں کہ ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس پر فرض ہے؟ اس کا جواب یہ ہے ہر مسلمان پر۔ کافر اگر روزہ رکھے اور روزہ اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ عاقل ہو، کیونکہ جس کو عقل نہیں ہے، جو پاگل ہے، اس کی نیت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، اور روزے کے لیے بھی آپ نے سنا کہ نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو مسلمان ہو، عاقل ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، مطلب یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچہ روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جاتا ہے، مگر روزہ فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ ان تین شرطوں کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ شخص مقیم ہو، مسافر نہ ہو، یعنی اگر رمضان میں وہ مسافر ہو تو اس پر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن دیگر دنوں میں مسافر روزہ قضا کر لے گا۔ تو یاد رکھ لیں مسافر کی تین حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ روزہ رکھتے میں اسے کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، تو ایسی صورت میں روزہ رکھ لینا اس کے لیے بہتر ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا سکے۔ سب کے ساتھ روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں اسے تھوڑی سی تکلیف ہے، تو لہذا روزہ نہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اسے جان کا خطرہ ہے، تب رمضان میں روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے۔ یہ مسافر کے لیے یہ تین حالتیں ہیں۔ تو ہم نے کہا روزہ رکھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام، دوسری شرط یہ ہے کہ عقل، اور تیسری شرط ہے بلوغت، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ بیمار نہ ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو۔ جس طریقے سے آپ نے مسافر کے لیے سنا، ایسا ہی احکام بیمار کے لیے بھی ہے۔ تو بیمار اگر رمضان میں کوئی بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دے گا، لیکن روزہ چھوڑ کر دیگر دنوں میں وہ روزے کو قضا کرے گا۔ اگر بیمار کو روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے،
کیوں؟ براعت ذمہ کے لیے، بعد میں تو اس کو رکھنا ہی پڑے گا، اور سب کے ساتھ روزہ رکھنے میں آسانی ہے۔ اگر تھوڑی سی تکلیف ہے تو نہ رکھنا بہتر ہے، رکھ لیتے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بیمار کو روزہ رکھنے میں جان کا خطرہ ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے۔ تو بیمار کے بھی یہ 3 حالتیں ہیں۔ مگر یہاں ایک بات آپ جان لیں کہ ایسا بیمار کہ جس سے شفا یابی کی امید ہی نہیں ہے، ایک تو وہ بیمار ہے، رمضان میں بیمار ہے، پھر اسے شفا مل جائے گی تو دیگر دنوں میں روزہ رکھ لے گا، لیکن ایسا بیمار جسے شفا یابی کی امید ہی نہیں ہے، تو بہت سارے ایسے بیمار ہوتے ہیں، ڈائبٹیز ہوتے ہیں یا کس قسم کے دیگر بیمار ہوتے ہیں، شفا یابی کی امید نہیں ہوتی ہے، اور اس حالت میں روزہ رکھنا ان کے لیے خطرہ کا باعث ہوتا ہے، مشقت کا باعث ہوتا ہے۔ تو ایسے بیمار جن کے لیے شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو شریعت نے انہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور ان پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ یا طاقت رکھتے مطلب روزہ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اسی حکم میں وہ بوڑھا مرد بھی آئے گا، وہ بوڑھی عورت بھی آئے گی کہ جسے روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو جو بوڑھا مرد ہے اور بوڑھی عورت ہے تو وہ بھی کیا کریں گے؟ رمضان میں روزہ چھوڑ دیں گے، ہر روزہ کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے رمضان میں سحری اور افطاری ہے، اس طریقے سے کیا کیا جائے گا؟ مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ 2 وقت کا نہیں ہے، ایک مسکین کو کھانا ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس کا اندازہ لگایا ہے 1.25 کلو چاول اگر آپ دے دیں تو یہ آپ کے روزے کا فدیہ ہو گیا۔ 1.25 کلو چاول اگر آپ دے دیتے ہیں تو یہ آپ کے روزے کا فدیہ، ایک روزے کا فدیہ۔ تو اس طریقے سے پورے رمضان جو 30 دن ہوتے ہیں اس حساب سے آپ کیا کریں گے؟ 1.25 کلو کے حساب سے چاول اگر آپ دے دیتے ہیں تو یہ آپ کے روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ اب ایک مسئلہ ہے اس عورت کا جو حمل سے ہے اور روزہ رکھے حمل کی حالت میں، اس کے لیے مشقت ہے، یا وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، روزہ رکھنے سے بچے کے لیے ڈر ہے، تو ایسی حالت میں وہ بھی روزہ چھوڑ دے گی اور دیگر دنوں میں روزہ رکھے گی۔ لیکن ایسی عورت جس کا حمل مستمر ہے، مطلب یہ ہے کہ وضع حمل پھر دودھ کی مدت ختم نہیں ہوئی، پھر کیا ہے؟ پھر حمل ٹھہر گیا، تو ایسی صورت میں اس کا حکم بھی اس بیمار کا ہے کہ جو دائمی مریض ہے، ہر روزے کے عوض وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی۔ تو گویا ہم کل کتنی باتیں سمجھے روزے کے فرضیت کے لیے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان ہو روزے کے شروط میں سے، دوسرا یہ ہے کہ عاقل ہو، تیسرا یہ ہے کہ بالغ ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، پانچویں شرط یہ ہے کہ تندرست ہو۔ یہ 5 کے بعد چھٹی شرط خاص عورت کے لیے ہے کہ عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ اگر کسی عورت کو کوئی عورت روزے سے ہے اور افطار سے 1 منٹ پہلے صحیح اگر حیض کا خون آتا ہے اس کو روزہ توڑ دینی چاہیے۔ تو گویا عورت کے لیے شرط ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے خالی ہو، لیکن دیگر دنوں میں وہ روزے کو قضا کر لے گی۔ تو گویا اس طریقے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کچھ ایسے ہیں جن کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، دیگر دنوں میں قضا کریں۔ کچھ ایسے ہیں جن کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، روزہ کے عوض فدیہ دے دیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہر حالت میں روزہ رکھنا ہے، جیسا کہ مسلمان، عاقل، بالغ اور مقیم، اور اس طریقے سے تندرست، اور عورت کے لیے کہ حیض و نفاس سے خالی ہو۔ تو گویا ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے یہ دوسری خصوصیت تھی کہ اللہ عز و جل نے اس مہینے کو روزے کے لیے خاص کیا، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں کا جو کوئی ماہ رمضان کو پائے پس چاہیے کہ اس مہینے میں وہ روزہ رکھے۔ اور اسی طریقے سے روزہ جب انسان رکھتا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزہ کو توڑ دیتی ہیں، تو ہمیں یہ بھی ضروری ہے کہ
کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے سے پہلے یہ جان لے وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر کھائیں یا جان بوجھ کر پئیں، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اس سے آپ کو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے اس سے بھی آپ کو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا کہ آپ بھول کر کھا لیے پی لیے اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک آدمی رمضان میں بھول کر کھا لیتا ہے یا بھول کر پی لیتا ہے، جیسے اس کو یاد دلایا جائے رک جائے، لیکن یاد دلانے کے بعد اگر نہیں رکتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو گیا پہلی چیز، جان بوجھ کر کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کھانے اور پینے کے حکم میں ہیں، جیسے کہ غذائی انجیکشن، جو غذا کے لیے جو انجیکشن دی جاتی ہے، تو غذائی انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے مطلب یہ نکلا کہ دیگر جو انجیکشن بیماری کے لیے دی جاتی ہے اس سے جو ہے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے جماع اور ہم بستری، یہ ایسی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی تفسیر ہے۔ اور جماع اور ہم بستری اگر کوئی رمضان میں کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر بڑا کفارہ نافذ ہوتا ہے۔ پہلا یہ ہے گردن کو آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے 2 ماہ مسلسل روزہ رکھے، اور اگر اس کی طاقت نہیں تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ اس کفارہ کے ساتھ اس دن کے قضا بھی ہے، اس کے اوپر توبہ اور استغفار بھی ہے۔ اور اس طریقے سے کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قے خود بخود آئے اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب اگر کوئی شخص پسنا لگاتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، کیونکہ پسنا لگانے سے زیادہ خون نکلتا ہے اور اس سے کمزوری ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ چیز جو پسنا لگانے کے حکم میں ہے، جیسا کہ لوگ جو ہے خون ڈونیٹ کرتے ہیں، اگر ٹیسٹ کے لیے خون دیتے ہیں، زیادہ خون نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن 400 گرام 500 گرام جو خون دیتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو لہذا جو پسنے لگانے کا حکم ہے کہ زیادہ مقدار میں جسم سے خون نکالنے سے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو گیا روزے کے حالت میں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، وہ سارے کے سارے کام نہ کریں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چند اعمال ایسے ہیں جن سے انسان روزے کے ثواب سے محروم ہو سکتا ہے، یا کہ روزے میں کمی آ سکتی ہے مگر روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ روزے کے حالت میں جھوٹ کہے، روزے کے حالت میں گالی گلوچ کیے، روزے کے حالات میں جھگڑا کیے، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن ثواب میں کمی آ سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم پورا دن بھوکے ہیں اور اس سے ثواب ہمیں نہیں ملے یا ثواب میں کمی آ جائے تو پھر بھوکے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے حدیث میں ہے کہ بعض ایسے روزدار ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے روزے کی حالت میں نہ جھوٹ کہیں، نہ جھوٹ پر عمل کریں، نہ بیہودہ کلام کریں، نہ کسی سے گالی گلوچ کریں، نہ کسی سے جھگڑا کریں، اور اگر کوئی ہم سے جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو ہم اس سے کہیں بھائی ہم روزے سے ہیں، یا اپنے آپ سے کہیں کہ ہم روزے سے ہیں، ہم اس سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ تو جھوٹ کہنا اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانے کو چھوڑے اور اپنے پینے کو چھوڑے۔ تو گویا یہ چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں، اور خاص طور سے سحری کا بھی اہتمام کریں، اور افطار سورج غروب ہونے کے ساتھ کریں۔ جہاں تک سحری کے اہتمام کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے تعلق سے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ تو سحری کا وقت کہاں سے ہوتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر، اور جتنے آپ تاخیر کریں اتنا ہی بہتر ہے۔ اور بعض حدیث میں یہ بھی ہے ہمارے روزہ اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان فرق یہ ہے وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر صلوات بھیجتے ہیں، یعنی اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔
تو کہ سحری کے سارے فوائد ہیں. بھلے سے آپ کو بھوک نہ لگے تب بھی آپ سحری کا اہتمام کیجئے, کم سے کم 1 گھونٹ پانی تو پی لیجئے. اور سحری میں کھجور کھانا بھی مسنون ہے اور اس کا ذکر بھی حدیث میں وارد ہے. اور اسی طریقے سے افطاری کا اہتمام کریں. افطاری کا اہتمام کا مطلب یہ ہے جیسے سورج ڈوب جائے تو فوراً آپ روزہ توڑ دیں, افطار کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر, لوگ برابر خیر میں رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں. جلدی کا مطلب یہ نہیں سورج ڈوبنے سے پہلے کریں, سورج ڈوبے اور افطار کر لیں. گویا آپ نے سنت کی اتباع کی اور اس پر آپ کو یہ اجر اور آپ کو یہ ثواب ملے گا. اور افطار کے تعلق سے یہ ہے رطب سے کریں, یہ زیادہ بہتر ہے. وہ اگر نہیں تو عام کھجور سے بھی آپ افطار کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو اللہ عز و جل نے ماہ رمضان کو روزے کے لیے خاص کر دیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے روزے کی پابندی کریں, اور پابندی کرتے ہوئے ان ساری باتوں کا خیال رکھیں. اور خاص طور سے روزے کے اوقات میں, روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں, کیونکہ حدیث شریف میں ہے 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو روزدار ہے یہاں تک کہ وہ افطار کر لے. تو گویا ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے 2 باتیں ہم نے پڑھی. ایک تو یہ ہے کہ آسمان میں بھی اس کا استقبال ہے, زمین میں بھی اس کا استقبال ہے. آسمان میں بھی اہتمام ہے, زمین میں بھی اہتمام ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس ماہ کو روزے کے لیے خاص کر دیا. یعنی اس مہینے کو اللہ عز و جل نے جو ہے اس مہینے کے پورے کا پورا مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اس ماہ میں روزے کا اہتمام کریں اور روزے کی ہم پابندی کریں. جب روزے کی فرضیت نازل ہوئی سن 2 ہجری میں, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل 9 رمضان روزہ رکھے ہیں. آپ نے کبھی روزہ چھوڑا نہیں ہے, کل 9 رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے ہیں. تو گویا اس طریقے سے ہمیں چاہیے ماہ رمضان کے روزے کی مکمل طور سے اہتمام نہیں بلکہ پابندی کریں. اس ماہ کی خصوصیات میں سے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ کی رات میں قیام مستحب ہے. دن میں روزہ فرض ہے اور رات میں قیام مستحب اور مسنون ہے. سال کے 12 مہینے میں قیام مسنون ہے, لیکن ماہ رمضان میں جو قیام ہے اس قیام کے سنیت میں مزید تاکید آ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کے رات میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ, اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے. تو گویا یہ جو قیام اللیل ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے صبح صادق سے پہلے تک. عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک اس کا وقت ہے. اس کا نام قیام اللیل بھی ہے, اس کا نام تراویح بھی ہے اور اس کا نام تہجد بھی ہے. اب سوال یہ ہے قیام اللیل کی تعداد کتنی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اس کی کوئی تعداد ثابت نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رات کی نماز کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسنا مسنا, 2 رکعتیں. تو کہ کم سے کم تعداد 2 رکعت ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے چیز ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح کی پڑھتے تھے, جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے 8 رکعت تراویح کے اور 3 رکعت وتر کے کل 11 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. مگر یہ جو 8 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کے تعلق سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے لا تسأل عن حسنہن و طولہن, ان نمازوں کے حسن اور ان نمازوں کے طول کے بارے میں مت پوچھو. لمبی لمبی قرات ہوتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اس سے کم پڑھی ہے. بعض روایتوں میں 13 کا ذکر ہے,
لیکن اس کے تعلق سے اہل علم کا کہنا ہے جن روایتوں میں 13 کا ذکر ہے اس میں فجر کی 2 سنت بھی شامل ہو گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں پڑھتے تھے. دیکھنے والے نے سمجھا کہ فجر کی 2 سنت کی ملا کر 13 رکعت کا ہے. تو گویا اس طریقے سے 11 سے زیادہ ثابت نہیں ہے, 11 سے کم ثابت ہے. تو لہذا 9 بھی ثابت ہے, 7 بھی ثابت ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ کم سے کم 2 رکعت پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی اقتداء کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وتر کے ساتھ 11 رکعتیں پڑھیں. لیکن ان نمازوں کو سکون کے ساتھ پڑھنی چاہیے, اطمینان کے ساتھ پڑھنی چاہیے. آج بعض جگہوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اس نماز کو لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے کہ لوگ 20, 30, 40 رکعتیں پڑھتے ہیں, نہ قیام صحیح ہے, نہ رکوع صحیح ہے, نہ سجدہ صحیح ہے. تو گویا جس نماز میں اطمینان ہی نہ ہو وہ نماز مقبول نہیں ہے. ایک شخص نبی مسجد میں آیا, اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کیا. آپ نے جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, تم لوٹ جاؤ نماز پڑھو کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے, جبکہ وہ نماز پڑھ کر آیا تھا. دوبارہ ہو گیا, ویسے ہی نماز پڑھا جیسا کہ اس نے نماز پڑھی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, لوٹو نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. تیسری بار اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا احسن غیر ھذا, اس سے اچھی میں نماز پڑھ نہیں سکتا, علمنی, مجھے نماز کا طریقہ سکھلائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا طریقہ سکھلایا کہ کھڑے ہونے سے لے کے سلام پھیرنے تک. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ کرو, قیام بھی اطمینان کے ساتھ, رکوع بھی اطمینان کے ساتھ, رکوع کے بعد کھڑا ہونا بھی اطمینان کے ساتھ, سجدہ بھی اطمینان کے ساتھ, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی اطمینان کے ساتھ. تو گیا یہ اطمینان یہ نماز کا رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. تو آپ بھلے سے 2 رکعت پڑھیں لیکن اطمینان کے ساتھ پڑھیں, خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں. بغیر اطمینان کے آپ 20 پڑھیں, 30 پڑھیں, 40 پڑھیں تو اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو گویا ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے یہ تیسری خصوصیت تھی کہ ماہ رمضان میں قیام اللیل کی سنیت میں مزید تاکید اور مزید استحباب وارد ہے. تو لہذا چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ انفرادی طور پر پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس چند راتیں آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھائی, اس کے بعد آپ نے جماعت کو چھوڑ دیا اس ڈر سے کہیں لوگوں کے اس اہتمام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے اور پھر لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ مسجد میں الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہا بہتر ہوتا کہ میں ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کر دوں, اور اس طریقے سے آپ نے امام کے پیچھے سب کو جمع کیا. تو لہذا اس سے بات معلوم ہوئی کہ تراویح کی نماز یا قیام اللیل جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ مستحب ہے, اور اس میں جیسے مرد آ کے پڑھتے ہیں اس طریقے سے عورتوں کا پڑھنا بھی ثابت ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ قیام اللیل کا اہتمام کریں. لیکن اگر کوئی شخص گھر میں پڑھ لیتا ہے, اکیلا پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو گویا ماہ رمضان کی یہ 3 خصوصیات ہم نے پڑھی ہے. اب ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے چوتھی خصوصیت جو اس مہینے کو حاصل ہے, کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے, کہ اس مہینے کی ایک رات ہے جو 1000 ماہ سے زیادہ بہتر ہے. وہ رات کون سی ہے؟ یہ وہ رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اب لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ حدیث شریف میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں رات یا 29ویں رات, ان راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. اور اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ رات گھوم گھوم کر آتی ہے, کسی سال 21 میں, کسی سال 23 میں, کسی سال 27 میں, کسی سال 25 میں, تو یہ رات گھوم گھوم کر آتی ہے. لیکن ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری عشرے کی راتوں میں سے کوئی رات ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کی تلاش میں پورے کے پورے آخری عشرے کو جاگیں
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنگوٹ کس لیتے تھے اور پوری کی پوری رات کو زندہ کرتے تھے، پوری کی پوری رات اہتمام کرتے تھے عبادت کے لیے، صرف خود نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، بیدار کرتے تھے۔ اور اس رات کی دعا جیسا کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ثابت ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو لہذا تو اس ماہ رمضان کے خصوصیات میں سے چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کی ایک رات کو، جس کا نام لیلۃ القدر ہے، 1000 ماہ سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ یعنی 1000 ماہ آپ عبادت کریں گے، اس کا جو ثواب ہے اس ایک رات کی عبادت کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ 1000 ماہ کا مطلب کیا ہے؟ 84 سال عبادت کی عمر آپ کو مل جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو اس عمر کو پہنچتے ہیں؟ اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر اس میں کھانے کے اوقات ہیں، پینے کے اوقات ہیں، کاروبار کے اوقات ہیں۔ اگر عبادت کے نکالیں تو بہت ہی کم زندگی ہے، لیکن یہ رات اگر آپ کو مل جاتی ہے تو گویا آپ کو 84 سال عبادت کی عمر آپ کو مل گئی ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کا ذکر ایک خاص صورت میں کیا جس کا نام سورہ قدر ہے، اور سورہ دخان میں بھی اس کا تذکرہ وارد ہے۔ مگر یاد رکھ لیں کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ رات ہے، بعض روایت سے طاق رات میں ہے، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ طاق کے علاوہ جفت رات میں بھی وہ رات ہو سکتی ہے۔ تو لہذا آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کا اہتمام کرنی چاہیے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جس قدر اہتمام کرتے تھے ویسا اہتمام سال میں کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے آخری عشرے کا اہتمام کریں۔ بعض تو ایسے مسلمان ہیں جو صرف 27 کا اہتمام کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ صرف طاق رات کو جاگتے ہیں، بلکہ ہونے چاہیے کہ پورا کا پورا آخری عشرہ ہم عبادت کرتے ہوئے جاگتے ہوئے گزاریں، اور اس میں عبادت کا ہم اہتمام کریں۔ تو گویا یہ ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے چوتھی خصوصیت تھی۔ ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس مہینے کو نزول قرآن کے لیے منتخب کیا۔ نزول قرآن کا مطلب کیا ہے؟ 2 مطلب ہے اس کا۔ ایک تو یہ ہے پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں نازل کیا گیا، یا دوسرا مطلب یہ ہے، اس کو انزال کہتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی، آغاز ہوا، اس کو کہتے ہیں تنزیل۔ تو یہ دونوں کام ماہ رمضان میں ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قدر کی رات میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ تو گویا اللہ عز و جل شہر کے 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو اس کام کے لیے جو انتخاب کر لیا ہے، تو اس سے اس ماہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اور اس ماہ کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے اس ماہ کے اندر قرآن مجید کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ بلکہ بعض اہل علم کے تعلق سے آتا ہے کہ احادیث کے درس و تدریس میں جو لگے رہتے تھے، اس ماہ میں اس کو بند کر کے قرآن کی جانب توجہ دیتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس ماہ کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو اس ماہ میں قرآن مجید کا اہتمام کئی طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ قیام اللیل میں قرآن مجید کا اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھانا چاہیے، ایک دوسرے کو سکھا سنائیں، قرآن کا ترجمہ سنیں، قرآن کا ترجمہ سنائیں، قرآن کے معانی و مطالب کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ سارے کی ساری چیزیں مدارست القرآن میں وارد ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماہ رمضان کی ہر رات آتے تھے، جو کچھ قرآن نازل ہوتا تھا اس کو دہراتے تھے، اور آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین نے 2 مرتبہ
جو کچھ نازل تھا اس کو جو ہے دہرا لیا تھا. تو لہذا اس مہینے کا نزول قرآن سے خاص تعلق ہے. تو ہمیں یہ چاہیے اس ماہ کے اندر قرآن مجید کی جانب زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. وہ ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز روزہ اور قرآن دونوں آئیں گے. دیکھیں روزے کے ساتھ قرآن کو جوڑ دیا گیا ہے. روزہ اور قرآن دونوں آئیں گے اور دونوں آ کر سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے رب میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روک دیا تھا, اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما دے. اور قرآن کہے گا اے رب میں نے اسے رات میں سونے سے منع کر دیا تھا, اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما دے. تو رات میں سونے کا مطلب ہے کہ آپ قیام اللیل پڑھتے ہیں جاگ کر اور تلاوت لمبی لمبی کرتے ہیں. تو گویا اس طریقے سے معلوم ہوا کہ اس روزے کے ساتھ قرآن کا خاص تعلق ہے. تو اس ماہ کے اندر ہمیں چاہیے قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. مختلف طریقوں سے آپ قرآن مجید کو ختم کریں, تلاوت کریں, دوسروں کو سنائیں, اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں, یا کہ کسی سے معنی مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید کے اہتمام میں داخل ہیں. بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ روزہ در حقیقت تشکر کا ذریعہ ہے, یعنی شکریہ ادا کرنے کا ذریعہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ جو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ جس کو عاشورہ کہتے ہیں, عاشورہ کے تعلق سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومون فیہ, یہ کیا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو, تو یہود نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنو اسرائیل کو فرعون اس کے لشکروں سے نجات دی. فصامہ موسیٰ شکرا للہ, تو موسیٰ نے روزہ رکھا اس دن کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے, لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں, کیونکہ یہود سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم زیادہ قربت رکھتے ہیں. تو گویا عاشورہ کا روزہ بھی در حقیقت کیا ہے, شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کو مشروع کیا گیا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں پیر کا روزہ ہے, جمعرات کا روزہ ہے, اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے. ایک تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر کے روزے کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا اس روز میں پیدا کیا گیا, اس روز میری بعثت ہوئی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم الشان نبی ہمیں عطا کیا, اور اس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا. اور اس طریقے سے جمعرات کے روز اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اور ایام 20 کے جن راتوں میں چاند خوب روشن ہو جاتا ہے, اندھیری دور ہو جاتی ہے, یہ بھی شکریہ کا طریقہ ہے. تو لہذا ماہ رمضان کا روزہ در حقیقت اس بات کے شکریہ کے لیے ہے کہ اللہ عز و جل نے اس مہینے میں قرآن جیسی عظیم کتاب ہم کو عطا کیا ہے. تو قرآن جیسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ میں عطا کیا ہے, تو لہذا اس کے شکریہ کے طور پر چاہیے کہ ہم اس ماہ کے اندر روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس سے بھی آپ جو ہے اس ماہ کی عظمت کا پتہ لگا سکتے ہیں. پھر ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے. نیکیوں کا مہینہ مطلب کیا ہے کہ دیگر مہینوں میں آپ نیکی کر سکتے ہیں, یعنی اس مہینے میں نیکیاں جلد سے جلد قبول ہوتی ہیں. ایک تو دل اس کے جانب مائل ہوتے ہیں, جیسا کہ شروع میں بتایا گیا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو گویا یہ مہینہ در حقیقت نیکیوں کا مہینہ ہے, جیسا کہ احادیث میں وارد ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا پچھلے گناہ معاف ہو گئے, رمضان کے رات میں قیام کیا پچھلے گناہ معاف ہو گئے, لیلۃ القدر میں قیام کیا پچھلے گناہ معاف ہو گئے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اندر کثرت سے جود و سخا کرتے تھے, یعنی خیرات کرتے تھے. تیز چلنے والے ہوا سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اندر سخاوت کرتے تھے اور جو ہے خیرات کرتے تھے, صدقہ اور خیرات کرتے تھے. تو گویا یہ مہینہ مختلف قسم کی نیکیوں کا مہینہ ہے. آپ اس مہینے کے اندر عمرہ کریں, یہ بھی نیکی ہے. اس ماہ کے اندر جود و سخا کریں, یہ بھی نیکی ہے. اس ماہ کے اندر کسی کو اچھی بات کی تعلیم دیں, یہ بھی نیکی ہے.
اس ماہ کے اندر صلہ رحمی کریں، یہ بھی نیکی ہے، اس ماہ کے اندر غربا مساکین کا خیال رکھیں، یہ بھی نیکی ہے، اس ماہ میں کسی کو روزہ کھلوا دیں، کسی کو سحری کھلا دیں، الغرض بڑھ چڑھ کر یہ نیکیوں کا موسم ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے اس ماہ کے اندر نیکیوں کا یہ اہتمام کریں۔ اور اس ماہ کی خصوصیت میں یہ بھی ہے کہ اس ماہ کے اندر نیکیوں کا ثواب دوگنا دیا جاتا ہے، یعنی دیگر مہینوں کے مقابل میں اس ماہ میں آپ نیکی کریں گے تو اس کا ثواب کئی گنا آپ کو ملتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، ایک پر جو ہے میرے شوہر چلے گئے حج کے لیے، اور دوسرے سے جو ہے ہم اپنے گھر کے کام و کاج کے لیے اس کو استعمال کر رہے تھے، اور جو ہے زمین کو سیراب کرواتے تھے اس سے۔ کہا جب رمضان آئے تو تم عمرہ کرو، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے سے عمرہ کرتے ہیں رمضان میں تو گویا عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس سے اہل علم نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ ماہ رمضان میں نیکیوں کرنے کا ثواب کئی گنا دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے یہ مہینہ مضاعفت الحسنات کا مہینہ ہے، تو لہذا اس مہینے کے اندر انسان کو چاہیے بڑھ چڑھ کر جو ہے نیکی کرے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات یہ ہے، یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو لہذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ کفارہ سیئات کا مہینہ ہے، 1-2 روز کے لیے نہیں، مسلسل 30 دن کے لیے مہینہ آتا ہے، بار بار ہمیں موقع دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنے آپ کو بخشوا نہ لیں تو اس سے بڑھ کر کوئی بد نصیبی نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے زینے پہ چڑھے، ہر زینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اور ایک زینے پر آپ نے کہا کہ وہ آدمی ذلیل ہو جائے، اور ایک روایت میں وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو رمضان کو پائے، رمضان گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، کیونکہ ماہ رمضان اپنے ساتھ بخشش کے بہت سارے سامان لے کر آتا ہے۔ تو اس کے روزے میں بھی بخشش ہے، قیام میں بھی بخشش ہے، لیلۃ القدر میں بخشش ہے، سحری میں بھی ہے، افطار میں بھی ہے، اور اس طریقے سے دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اور ان سارے چیزوں کے باوجود اگر کوئی اپنی بخشش نہیں کروا لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی محروم انسان نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارا شمار محرومین میں نہ کرے بلکہ ان میں کرے کہ جن کی اس ماہ میں بخشش ہو جاتی ہے۔ پھر اس ماہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف مسنون ہے، مشروع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے جب تک زندہ رہے تاحیات اس ماہ کے آخری عشرے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیے، اور اس میں اعتکاف میں بیٹھے، اور اس طریقے سے آپ کے صحابہ بیٹھے، حتیٰ کہ آپ کے ازواج مطہرات بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ جس کے پاس وسائل ہو، گنجائش ہو، اس ماہ میں اعتکاف کا اہتمام کرے، کیونکہ اس ماہ کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ بھی مسنون مشروع ہے۔ کسی کے پاس 10 دن کی گنجائش نہیں ہے تو وہ 1 دن، کم سے کم 1 دن 1 رات کا اہتمام کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ یہ آخری عشرے کا پورے کا اس کو اہتمام کرنی چاہیے تاکہ اس میں وہ شب قدر کو تلاش کر لیں۔ اور اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ اس ماہ کے گزرنے پر 2 عبادتیں ہم پر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے عید کے چاند نظر آ جائے تو پھر ہمیں چاہیے صدقہ فطر نکالیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے، اور روزے میں جو کمی ہو جاتی ہے اس کی اس سے تلافی ہے۔ تو یہ بھی اسی ماہ کے اندر ہے، کسی اور ماہ کی خصوصیت نہیں ہے۔ تو گویا صدقہ فطر نکالنے چاہیے، اور صدقہ فطر 1 سا ہے، یعنی 2.5 کلو سے لے کر
3 کلو تک اہل علم کے اقوال ہیں، تو کم سے کم 2.5 کلو جو ہے آپ اناج نکالیں، کھجور سے ہو، جو سے ہو، جو اناج آپ استعمال کرتے ہیں اس کو نکال کر غربا اور مسکین کو دیں. مگر اس کا وقت ہے چاند نظر آنے کے بعد، اور وقت ختم ہوتا ہے عید کی نماز سے پہلے. اگر کوئی چاہے تو زیادہ سے زیادہ عید سے 2 دن پہلے نکال سکتا ہے، اس سے پہلے نکالنا نہیں چاہیے. اور اسی طریقے سے جب عید کی نماز پڑھ لی جائے تو عید کی نماز کے بعد یعنی عید کے دن کے بعد حدیث شریف میں ہے جو رمضان کا روزہ رکھے پھر شوال کا 6 روزہ رکھ لے گویا اس نے پورا سال روزے سے گزارا ہے. تو گویا ان ساری باتوں سے ہمیں یہ اندازہ لگا کہ ماہ رمضان اپنے ساتھ مغفرت کے، بخشش کے، رحمت کے سامان کو لے کر آ رہا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے جب ماہ رمضان آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یوں خوشخبری دیتے جیسا کہ کوئی مہمان آ رہا ہے. کہتے تھے اتاکم رمضان، اتاکم رمضان، رمضان تمہارے پاس آیا ہے، رمضان تمہارے پاس آیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کی حقیقت کو بیان کرتے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے کہ میں نے یہ مہینہ انہیں دیا اور انہوں نے اس مہینے کا حق ادا کیا ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے اس ماہ میں ہم اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم اس اہل تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا اور ہم نے اس ماہ کے حق کو ہم نے ادا کیا ہے. اس لیے سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد 6 ماہ تک دعا کرتے تھے اے اللہ ماہ رمضان کی عبادت کو قبول فرما لے. پھر اس کے بعد 6 ماہ تک دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے. کیونکہ ماہ رمضان کی جو خصوصیات ہیں اور اس کے جو فضائل ہیں یہ چیزیں دیگر مہینوں میں نہیں پائی جاتی ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ عز و جل ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے اور ماہ رمضان کے ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی ماہ رمضان میں بخشش ہوتی ہے اور جن کے گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. اللہ عز و جل ہمیں اس مہینے کے ان افراد میں شامل فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو اس ماہ کے گزرنے کے باوجود جو ہے ثواب سے، اجر سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ماہ رمضان کا حق ادا کرتے ہیں، ماہ رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہیں، ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتے ہیں اور ماہ رمضان کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو بخوبی انجام دیتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.